نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، سب سے پہلے دعا گو دور و نزدیک سے جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. جن حضرات نے انجمن فدایان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، اللہ رب العزت تمام نوجوانوں کو خیر و برکت نصیب فرمائے. جو حضرات اس تنظیم کا حصہ ہیں، جو ان کے معاونین ہیں، رفقا ہیں، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے بھائی عمران صاحب، جنہوں نے عزیزم محمد عبد الرحمن صاحب سے رابطہ رکھا اور مجھے حکم دیا. اللہ نے حکم کے مطابق، وعدے کے مطابق حاضری کا شرف نصیب فرمایا. وقت کافی بیت چکا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا تھا کہ 11 بجے آپ کا خطاب شروع ہوگا.
ابھی بھی ماشاءاللہ ثنا خان رسول تشریف فرما ہے. تو سامعین عزیز شام سٹیج پہ مقتدر محتشم علماء تشریف فرما ہے، بالخصوص حضرت قبلہ محسن اہل سنت علامہ مولانا عبد القدوس صاحب، جن کو میں جانتا ہوں. دیگر علماء اہل سنت چونکہ نام سے واقفیت نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. ہمارے مسلک کے عظیم نعت خان ثنا خان رسول بھی یقیناً تشریف فرما ہیں، جن میں سے محترم بزرگ نیاز احمد قادری صاحب سے میری شناسائی ہے. سامعین عزیز شام میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اچھا ماشاءاللہ قصیر تعداد میں عشاقان رسول اس پاکیزہ محفل میں تشریف فرما ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل بڑے عروج پہ ہے. اللہ رب العزت اس پاکیزہ محفل کے صدقے امت مسلمہ کو بھی عروج عطا فرمائے. سامعین عزیز شام میلاد شریف کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے، لیکن مخلصانہ گزارش یہ ہوگی کہ آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ، منصف مزاجی کے ساتھ، عادل بن کے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے. یقیناً وہ لوگ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں، اللہ کی جناب سے اجر عظیم کے حقدار ہیں، جو اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. اور یہ محفل پاک جو آج آپ نے منعقد کی ہے، یہ کوئی 100 سالہ پرانا سلسلہ نہیں ہے. الحمدللہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں. شارح بخاری امام قسطلانی وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزاری، اور آج سے کم و بیش 550 سال یہ محدث گزرے ہیں جنہوں نے ارشاد الساری شرح بخاری مرتب فرمائی. اور آج جو حضرات صرف بخاری شریف کی چند حدیثیں پڑھ لیتے ہیں یا بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ لینے سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، عقیدہ کیوں بدل لیتے ہیں. جس عظیم ہستی نے بخاری شریف کے ایک ایک لفظ کو پڑھا بھی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا بھی ہے، اور اس کی حقیقت کو بیان بھی کیا ہے. امام قسطلانی شارح بخاری بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ نے اس عظیم محدث کی تحریر سننی ہے. میں پڑھنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. مواہب اللہ دنیا پہلی جلد صفحہ 147 پہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدہ. فرمایا اہل اسلام ہمیشہ سے ربیع الاول کے پورے مہینے میں حضور کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں. جس مسلک کا بندہ یہاں تشریف فرما ہے وہ ہمارا مہمان ہے. ہم اس کی دل سے قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت سکھائی ہے. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ، یہاں ہر آیا بندہ ہمارا مہمان ہے، چاہے اس کا جس مسلک سے تعلق ہے. مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری گفتگو یکسوئی کے ساتھ
سماعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میلاد شریف کے حوالے سے میرا خیال ہے غلط فہمی نہیں رہے گی اگر آپ ایمانداری سے گفتگو سماعت کریں۔ فرمایا اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کا میلاد منعقد کرتے آ رہے ہیں اور یعملون الولائم، ولائمہ ولیمے کی جمع ہوتی ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پہ جو کھانا پکتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ یعملون الولائم، شارح بخاری فرماتے ہیں کہ محافل میلاد کے انعقاد پر عظیم الشان ولائم کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا عظیم الشان اہتمام کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سن کے اگر آپ کے چہرے پہ مجھے مسکراہٹ نظر نہ آئی تو میں مشکوک ہو جاؤں گا، کیونکہ جملہ بڑا عظیم ہے، اور یہ جملہ سن کے یقیناً ایک ایمان والے کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں یظہرون السرور، میلاد منا کے خوش ہوتے ہیں۔ یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، کریم نبی کے میلاد کے چرچے کرتے۔ اور آج پریشانی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے، قلبی اطمینان نہیں، ذہنی سکون نہیں، پریشانی ہیں۔ ان پریشانیوں کے مداوے کے لیے بہترین وظیفہ شارح بخاری دینے لگے ہیں۔ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ انہو امان فی ذالک العام۔ شارح بخاری فرماتے ہیں جو بندہ میلاد مناتا ہے اگلا پورا سال اس کا امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب سے لوگ میلاد کا انکار کرنے لگے ہیں بم بلاسٹ ہونے لگے ہیں، فتنے نے سر اٹھایا ہے، مذہبی انتشار و افتراق کو امت شکار ہو گئی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک سارے میلاد مناتے تھے فساد نام کی کوئی چیز نہیں۔ جب سے میلاد کا انکار کیا گیا تب سے یہ دنگا فساد شروع ہو گیا، مذہبی فسادات شروع ہو گئے۔ آج بھی اگر امن چاہتے ہو، پوری دنیا میں امن کا قیام فقط میلاد کے قیام سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میلاد کی دھوم مچا دو، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، اگر پوری دنیا پہ میلاد کی دھوم مچ جائے خدا کی قسم سارے فتنے ختم۔ امن کی علامت ہے میرے نبی کا میلاد، سلامتی کی امانت ہے میرے نبی کا میلاد۔ اور جو بندہ پریشان حال ہے، جس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، آج تو پتہ نہیں کتنی خواہشیں ہیں، ایک ایک خواہش پہ دم نکلتا ہے، جن کی تمنائیں، مرادیں، خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ آئیے وظیفہ بتا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ سیالوی کریں گے شارح بخاری کا ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس کی خواہش جلد پوری ہونے والی ہے جو حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ایک بات ایمانداری کے ساتھ آپ نے بتانی ہے، جس نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، دین وہ زیادہ جانتی تھی ہستی یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ شرک و بدعت کی تعریف وہ زیادہ ہم سے اچھی سمجھتے تھے یا ہم ان سے زیادہ اچھی سمجھتے تھے؟ بس فیصلہ خود کر لیجئے، اس سے اگلا کوئی جملہ میں نہیں بولوں گا، لیکن ایک جملہ ہے شارح بخاری کا ہے، سن کے طبیعت خوش ہو جائے گی، یقین جانیے۔ سبحان اللہ، شارح بخاری کا جملہ دل کے کانوں سے سننے والا فرماتے ہیں فرحم اللہ عمران
اتخذ لیالی شہر مولد مبارک اعیادا، فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے۔ بھائی میرے، تو اس پہ ماتم کر رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید کیوں منائی جاتی ہے؟ شارح بخاری کہتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے۔ اگلا جملہ پڑھ دوں، ذرا وزنی جملہ ہے، اسے ہضم کرنے کے لیے ہاضمہ بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے، اور یہ میرا جملہ نہیں، شارح بخاری کا جملہ، اور شارح بخاری کا جملہ ذرا توجہ کرنا۔ شارح بخاری 923 ہجری سن وفات ہے، آج سے کم و بیش 550 سال پہلے یہ محدث گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ اس شخص پہ کروڑوں رحمتیں کرے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے منا کے اس بندے کی تکلیف کو اور بڑھاتا ہے جو میلاد سے جلتا ہے۔ بھئی غصہ مجھ پہ نہیں کرنا، غصہ کرنا ہے تو شارح بخاری پہ کرو۔ ہم تو حضور کو خوش کرنے کے لیے میلاد مناتے ہیں، میں نے تو شارح بخاری کی بات سنائی آپ، دین کو انہوں نے زیادہ ہم سے سمجھا تھا۔ آج کچھ احباب دلیل یہ بناتے ہیں، دیکھیں جی مکہ سے اسلام پھیلا، مدینے سے اسلام پھیلا، اسلام کا مرکز وہ ہے، منبع وہ ہے، وہاں سے اسلام پھلا پھولا، وہاں میلاد نہیں ہوتا جب مکہ مدینے میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ویسے ماشاءاللہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک بات بتاؤ، کہیں قرآن مجید میں، کہیں کسی حدیث میں، یا کسی صحابی کا قول ہو، کسی تابعی کا قول ہو، تبع تابعی کا قول ہو، کسی امام کا قول ہو، کوئی مجھے ایک بتا دیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ عرب کے معمولات تمہارے لیے حجت ہیں، مکہ المکرمہ کے معمولات تمہارے لیے امت کے لیے حجت ہیں، جو مکہ میں ہوتا ہو وہی تم کرنے کے پابند ہو، جو مدینہ والے کرتے ہیں وہی تم کرنے کے پابند ہو، کوئی ایک دلیل مجھے دکھا دو۔ یہ دلیل در حقیقت خود ایک بدعت ہے جو اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی شہر کے معمولات حجت نہیں ہوا کرتے، ہمارے لیے حجت قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت اور قیاس۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ لیکن اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ مکے اور مدینے میں نہیں ہوتا، تو میں چاہتا نہیں کہ میں تلخی آج اپناؤں، بڑے میٹھے طریقے سے حضور کا میلاد پڑھنے کی پوزیشن میں ہوں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، پنڈی نہیں، اسلام آباد نہیں، پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، عرب نہیں، پوری دنیا میں اگر کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے، پوری دنیا میں اگر کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے تو وہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے، سیالوی بطور چیلنج یہ بات کر کے جا رہا ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، وہ سامنے آ جائے۔ 70 سال سے عرب پہ میلاد پہ پابندی لگائی گئی ہے، 70 سال سے پہلے میں ثابت کرتا ہوں مکے میں بھی میلاد ہوتا تھا، مدینے میں بھی۔ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ 70 سال سے پابندی لگی ہے جب سے نجدیوں نے قبضہ کیا ہے میرے بھائی، 70 سال سے پہلے سامنے آ کے بیٹھ ہمارے، ہم ثابت کرتے ہیں مکے اور مدینے میں میلاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا۔ ضد والی بات نہیں، دھونس والی بات نہیں، دھونسنے والی بات ہی نہیں، لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، بات دلائل سے کر لیتے۔ محدث ابن جوزی کو پڑھ جو 950 سال پہلے محدث گزرے ہیں، 950 سال پرانی بات سنانے لگا ہوں، اور آپ سن کے خوش ہوں گے کہ 950 سال پہلے گزرنے والے محدث نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام بھی رکھا بیان المیلاد النبوی۔ بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈی ہے، میرے پاس موجود ہے، توجہ کرنا۔
آج سے 950 سال پہلے گزرنے والے محدث نے کتاب لکھی ہے، اور ذرا توجہ کرنا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے، توجہ ذرا تھوڑا، یہ دلائل کی دنیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کا ذوق پورا کروں گا. قرآن کی فرمائش ہے، قرآن بھی خوب پڑھوں گا انشاءاللہ. شعر و شاعر بھی انشاءاللہ وہ بھی ہے، مسئلہ ہے ممکن ہے دوسرے نعت خوانوں سے اچھا شعر پڑھ لوں، وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن آئیے توجہ کیجئے، آج میرے جس کو کالج کی ہوا لگ جاتی ہے، جو کسی بد مذہب کی بیٹھک میں، بد مذہب کی معیت میں، سنگت میں چلا جاتا ہے، مجلسی بن جاتا ہے، یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم کل بھی عقیدہ اہل سنت کا سچا تھا، آج بھی ہمارا عقیدہ سچا ہے. ذرا توجہ کیجئے، اور دھونس پہ نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں. تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں لا زالا، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں لا زالا، میں نے کہا بھئی لا زالا کا معنی کیا ہے؟ یہ بستر اٹھانے سے تو آتا نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، جس نے بستر اٹھا لیا رائبین شریف کے چکر لگ گیا وہ بندہ مولوی بن گیا. میں نے کہا میرے بھائی وزن اٹھانے سے بندہ مولوی نہیں بنتا. اگر وزن اٹھانے سے بندہ مولوی بنتا تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہوتے. وزن اٹھانے سے بندہ مولوی نہیں بنتا. لا زالا ہمیشہ سے، ہمیشہ سے اہل الحرمین الشریفین، مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی، شام والے بھی، یمن والے بھی، مصر والے بھی، تمام اہل عرب مشرق سے لے کر مغرب تک حضور کا میلاد ہمیشہ سے مناتے آ رہے ہیں. اگلا جملہ سناؤں آپ کو. محدث ابن جوزی کہتے ہیں یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. اہل عرب کا حال تو یہ ہوتا ربیع الاول کا چاند دیکھ کے ان کے چہرے مسکرا پڑتے. سبحان اللہ. اور یہتمون، صرف چاند دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اہتمام کرتے ہیں میلاد کا، اہتماما بلیغا. آج اس نکر سے لے کے یہاں تک لائٹنگ کی ہے، کیا ضرورت تھی؟ اہتماماً بلیغا، بڑے وسیع پیمانے پہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. اور اگلی بات سن لے، آج سے 1000 سال پہلے گزرنے والے محدث نے ذرا اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے، پھر خود ہی آپ ہی انصاف کر لو، عقیدہ پرانا تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. میلاد مناتے ہیں اور اللہ کی جناب سے دنیا و مافیہ کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. آج جو لوگ عرب کا حوالہ دیتے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ آج وزارت مذہبی امور سعودی عرب سے یہ لٹریچر چھپ کے پاکستان میں آ رہا ہے، اور میلاد کو وہ بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. جو لوگ میلاد کے لیے دلیل بناتے ہیں معمولات مکہ کے اور مدینہ کے، میں ایک بات پوچھتا ہوں، بھائی میرے ماشاءاللہ بڑے بیداری کے ماحول میں رہتے ہیں، بڑے جھاندیدہ لوگ ہیں آپ، مجھے بتائیے آج کے یہاں کے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اور وہاں کے لٹریچر چھاپ کے ادھر بھیج دیتے ہیں اور ادھر کے ان کے پالتو تقسیم کر دیتے ہیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، 13 ایشیائی ممالک، 13 عیسائی ممالک کے کونسل جنرل کے زیر اہتمام فلم فیسٹیول کا افتتاح ہوا. میزبان کون ہے؟ سعودی عرب. بات سمجھ نہیں آپ نے؟ 13 ایشیائی ممالک اکٹھے ہوئے اور فلم فیسٹیول کا جناب والا افتتاح ہوا. میزبانی کا شرف حاصل کیا سعودیہ نے، اور جدہ شہر کے اندر
کسی دیوبندی وہابی کو توفیق ہوئی ہے فتویٰ دینے کی؟ وزارت مذہبی امور سعودیہ والے یہاں کیوں چپ ہیں؟ اگر میلاد ان کے نزدیک حرام ہے تو کیا یہ حلال ہے جس کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں؟ اور عرب جدہ شہر کے اندر 13 ایشیائی ممالک فلم فیسٹیول کے ان کے زیر اہتمام افتتاح ہو رہا ہے، اور جس میں پاکستانی فلم رام چند پاکستانی یا چندر پاکستانی کوئی فلم ہے، وہ بھی نمائش کے لیے وہاں پیش کی گئی ہے۔ میرے بھائی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جو یہاں کے کہتے ہیں ادھر یہ نہیں ہوتا تو ادھر یہ نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے۔ اچھا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں یار جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، اس بندے کو فیصل بنا لیتے ہیں جس کو میں بھی تہ دل سے محدث مانتا ہوں، تمام دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں، کیونکہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا اتنا بڑا مستند اور معتمد شخصیت ہے۔ وہ حکایت الاولیاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فضائل کا پورا باب قائم کرتا ہے، اور آل حدیث طبقہ فتاوی برائے خواتین میرے پاس ہے، ابن باز کا اس کا مقدمہ خالد صاحب نے لکھا ہے، جو آج بھی اسلام آباد کے اندر آل حدیث کا بہت بڑا سکالر ہے۔ اس نے اپنے مقدمے میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک آل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار جھگڑے پہلے ہی بہت ہیں، کم از کم میلاد کا جھگڑا تو ختم ہوتا ہے۔ جناب والا شاہ ولی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی فیوض الحرمین کا صفحہ 80 کھولیے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں مکہ پا گیا، آج سے 350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہا میں مکہ پا گیا اس مکان پہ جس میں حضور پیدا ہوئے تو عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ حضور کے غلام درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے، یذکرون، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں انجمن فدایان مصطفیٰ کو۔ آج کچھ ایسی تنظیمات بھی ہماری اہل سنت کی ہیں جو فقط میلاد کے موقع میں محفل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، خطاب نام کی چیز غائب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، آپ نے مسلک کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سلسلہ کی ہے۔ اوے بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جائیں، اگر بیٹا جانے تو آپ چلے جاؤ، اگر بیٹھنے تو خاموش بیٹھو، توجہ کرو۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صرف درود و سلام نہیں ہو رہا تھا، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدتاً قبل بعثتہ۔ فرمایا حضور کا میلاد پڑھا جا رہا تھا، ان ارہاسات مشاہدات کا بیان ہو رہا تھا جو حضور کے وقت ولادت ظاہر ہوئے۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں اس محفل میں بیٹھا فرأیت انوارن سطعت دفعتن واحدتن، فرمایا آنے واحد میں یک یک نور کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ می پانے کی بارش نہیں، نور کی بارش۔ پتہ چلا جہاں میلاد ہوتا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہاں نور بھی برستا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، میں نہیں کہتا یہ نور کی برسات میری سر والی آنکھ نے دیکھی، لا اقول انی ادرکتها ببصر الروح فقط، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نور کی برسات میری روح والی آنکھ نے دیکھی۔ ادھا مطلب ہے آنکھ ایک نہیں ہوندی، یہ تصوف کی بولی بول رہے ہیں شاہ ولی اللہ۔ اور میں چاہے یہ منظر میرے سر والی آنکھ نے دیکھا، چاہے میرے یہ منظر روح والی آنکھ نے دیکھا، ایک حقیقت مجھ پہ کھل گئی، کیا؟ فرمایا یہ ان فرشتوں کا نور ہے جن کو اللہ نے میلاد کی محفل میں بھیجا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے انشاءاللہ وہ آخر تک سبحان اللہ کی گونج آئے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمت، فرمایا اس میلاد میں صرف فرشتوں کا ہی نور نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ ایک بات بڑی ایمانداری سے آپ نے فیصلہ کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اس مکان میں گیا جہاں حضور پیدا ہوئے، وہاں میلاد کی محفل تھی۔ آج وہ مکان موجود ہے،
نہیں، اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی گئی، میلاد پہ پابندی لگ گئی ہے۔ فیصلہ کیجئے، کوئی دیوبندی بیٹھا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہے، سنی بیٹھا ہے، شیعہ بیٹھا ہے، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، سیالوی انصاف کی بھیک مانگے گا۔ اگر دامن میں انصاف رکھتے ہو، اگر سینے میں دھڑکتا دل ہے تو انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ 1300 سال تک اہل عرب نے، امت نے اس مکان کو اپنی اصلی حالت میں قائم بھی رکھا، وہاں میلاد کی محفل منعقد بھی ہوتی رہی۔ 70 سال سے مکان کو ختم کر کے وہاں پہ لائبریری بنا کے میلاد پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے، 1300 سال تک مکان کو قائم رکھنا، وہاں میلاد کی محفل کرنا، کیا یہ بدعت ہے؟ یا 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دینی اور میلاد پہ پابندی لگا دینا، یہ بدعت ہے؟ بات سمجھی نہیں آپ؟ بدعت یہ ہے میلاد پہ پابندی لگانا، وگرنہ کسی نے ماں کا دودھ پیا تو میرا سامنا کرے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی دیوبندی بھابی بیٹھا ہے ادھر سامنے آ جائے میرے ساتھ، آج نہیں کل نہیں پرسوں، مرتے دم تک، دوسرے جنم میں بھی ہمت کر لو۔ دلائل نہ ہو تو پھر بات کرنا یار، اگر دلائل کی بات ہے تو بسم اللہ، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، ضد تھوڑی ہے۔ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت جھوٹ بول رہی ہے یار؟ محدث ابن جوزی جھوٹے ہیں؟ وہ اتنے بڑے محدث، سبحان اللہ، امام شمس الدین الجزری جو فن قرات کے امام ہیں، اتنا بڑا عظیم محدث جس نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی، عرف التصریف بالمولد شریف، آج عرب کا حوالہ دینے والوں 11 سال جس نے حرم مکہ کی امامت کروائی ہے، حضرت علی قاری مفتی الاناف، انہوں نے پوری میلاد کے عنوان پہ کتاب لکھی ہے، المورد الروی فی مولد۔ امام جلال الدین سیوطی جیسی عظیم ہستی کہ دیوبند کا اتنا بڑا شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری پہلی جلد صفحہ 204 پہ لکھتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی تو وہ حضوری والی ہستی ہے جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں 20 سے زیادہ مرتبہ قمری والے کا دیدار ہوا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب میلاد کے عنوان پہ رکھی، اس مقصد فی عمل المولد۔ مجھے بتائیے اپنے ایمان سے، شارح بخاری کو بدعت کی سمجھ نہیں آئی؟ شارح بخاری بدعت اور سنت کی ڈیفینیشن نہیں جانتے؟ کیا شمس الدین الجزری جیسا امام، فن قرات کے امام، کیا انہیں نہیں پتا کہ بدعت کیا ہوتی ہے اور سنت کیا ہوتی ہے؟ کیا حضرت علی قاری 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والی ہستی، کیا انہیں نہیں پتا کہ حضور کے زمانے میں میلاد نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا تھا؟ یہ بدعت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کو نہیں پتا چلا، محدث ابن جوزی کو نہیں پتا چلا، میں کہتا ہوں شمس الدین سخاوی کو نہیں پتا چلا۔ عجیب معاملہ ہے یار، وہ اتنے بڑے محدثین، انہیں نہیں پتا چلا کہ بدعت ہے۔ آج میسج بھیجا جاتا ہے، نوجوانوں کو میسج بھیجا جاتا ہے، پتہ ہے کیا؟ 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، حضور نے میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت میں 2 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول کا یہی 12 ربیع الاول کا دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں یہی 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ یہی 12 ربیع الاول مولا علی کے دور خلافت میں 4 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ جب حضور نے نہیں منایا، جب صحابہ نے نہیں منایا، جب انہوں نے نہیں منایا تو بدعت ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جو میلاد منانے والا وہ دوسری ہے۔ یہ میسج اور میرے اس فون میں بھی اس وقت محفوظ ہے۔ مجھے بتائیے کیا شاہ ولی اللہ جہنمی ہیں؟ کوئی جرت کرے گا کوئی مولوی؟ شارح بخاری جو میلاد کی تعریف کر رہے ہیں اور انعقاد کی بات کر رہے ہیں اور اظہار سرور کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اجر اللہ کی جناب سے دنیا و ما فیہا کا اجر عطا کیے جانے کی نوید سنا رہے ہیں، کیا انہیں دوزخی کہو گے؟ کوئی دیوبندی بھابی ہمت تو کرے نا۔ کیا شاہ ولی اللہ جہنمی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بدعتی ہیں۔ محدث ابن جوزی نے پوری کتاب لکھ دی میلاد پہ، کیا وہ بدعتی ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی جیسے عظیم محدث نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی، کیا وہ بدعتی ہیں؟ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ خود میلاد کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کیا وہ بدعتی ہیں؟ عجیب تماشا، شاہ ولی اللہ جنت میں نہیں جائے گا، یہی بات ہے۔
کیا محدث ابن جوزی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بولو میں آخیا ایڈے سونے چہرے جنت نہ ون جان، تیری جی کوڑی بوتھی نو تے جنت انج بھی نیڑا کو نہیں لگن دینا. جلدی سمجھ آئی کوئی؟ کتنا بڑا ظلم ہے جو بات تو کر رہا ہے. تیری اس بات پہ پتہ ہے کتنے محدثین واصل جہنم ہو رہے ہیں. ہوش سے بات کیا کرو یار، تھوڑا پڑھ لیا کرو، کتابوں کو کھنگال لیا کرو. ادھر ادھر سے سن سنا کے یہ مذہب ہے، مذہب کو مذاق مت بناؤ، مذہب کو تماشا نہ بناؤ. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ میں کہتا ہوں تیرا میسج بڑا اچھا ہے، مجھے بھی واقعی اس میں بڑی اٹریکشن اور جاذبیت ہے. میں بھی پڑھ کے ایک دفعہ بڑا متجسس ہوا، بھی بڑا میسج ہے. صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، حضور کے دور میں نہیں ہوا. میں نے کہا حضور نے 63 سالہ زندگی میں میلاد نہیں منایا. میں تسلیم کرتا ہوں، مان لیتا ہوں تیری بات، حالانکہ یہ بات نہیں ہے ایسی. صحابہ نے میلاد منایا، حضور نے بھی منایا. یہ تو اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تو دورانیاں جس طرح میں نے جو ہے وہ شروع کی ہے، پتہ نہیں تقریر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کہاں تک جاتی ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ کسر نہیں چھوڑوں گا. آج توجہ کیجیے. تو سامعین زی احتشام مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، جتنے نوجوان ساتھی میرے بیٹھے ہو، خدا یا تو یہ دلائل جھوٹے ہیں، سرے سے ہیں ہی نہیں، تو میں مجرم ہوں. اگر ہیں تو پھر وہ مجرم ہے جو آج میلاد کو بدعت کہہ رہا ہے. اور بدعت کی آڑ میں اتنے بڑے محدثین جنہوں نے ساری زندگیاں کپا دی دین و دین کی خدمت میں، ان کو جہنم واصل کر رہا ہے. مجھے بتائیے کیا کتنا بڑا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ چلو میں مان لیتا ہوں صحابہ کے 63 سال، حضور نے 63 سالہ زندگی میں میلاد نہیں منایا، تیری بات مان لیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت نہیں منایا، حضرت عمر نہیں منایا، حضرت عثمان نہیں منایا، حضرت علی نہیں منایا. انہوں نے نہیں منایا جی، نہیں منایا. ہم منا رہے بدعت ہے، بدعت ہے. انہوں نے نہیں منایا، ٹھیک ہم بدعتی ہو. میں نے کہا اپنے ایمان سے بتائیے، کیا میلاد کے دنوں میں ربیع الاول میں جس زور و شور سے، جس شوق سے ہم میلاد کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس ادھر منعقد ہوتی ہیں یا نہیں؟ بھائی بولو تے سے. عظیم الشان اشتہارات، بلکہ پینا فلیکس بینر چھپتے ہیں جناب والا، بنتے ہیں، میں نے خود دیکھے. پیغمبر انقلاب کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، اس طرح کے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے کریم نبی نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک سیرت النبی کانفرنس منعقد کی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر، کوئی بازاری جملہ نہیں بولوں گا، تمہارا ہی بات ہے، اسی بات کا جواب تمہارے ہی حوالے سے دوں گے جو تمہارے گھر سے. کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پورے دور خلافت میں کوئی ایک سیرت النبی کانفرنس منعقد کی ہو؟ حضرت عمر نے کوئی ایک سیرت النبی کانفرنس منعقد کی ہو؟ حضرت عثمان نے، حضرت مولا علی نے نہیں کی ہے، اور نہیں کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیرت کانفرنس، عجیب بات ہے، سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے. یہ میں نے سفید امامہ باندھ رکھا ہے، یہ کس کی سیرت ہے؟ میں نے یہ داڑھی شریف رکھی ہے، یہ کس کی سیرت ہے؟ میں نے یہ سفید کپڑے پہنے، کس کی سیرت ہے؟ میں نے کہا بھائی میرے سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے. لیکن تیری بات مان لیتے ہیں، کیا صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک سیرت النبی کانفرنس منعقد ہوئی ہے؟ تو مجھے دکھا. نہیں ہے تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ بولو بھائی. صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو صحابہ نے سیرت النبی کانفرنس بھی منعقد نہیں کی ہے، وہ بھی بدعت. توجہ، وہ بھی بدعت. میلاد انہوں نے نہیں منایا، یہ بھی بدعت. سنی بھی بدعتی، دیوبندی بھی بدعتی، اہل حدیث بھی بدعتی. سنیوں نے بھی دوزخ جانا ہے، دیوبندیوں نے بھی دوزخ جانا ہے، جناب اہل حدیثوں نے بھی دوزخ جانا ہے، ہم نے بھی دوزخ جانا ہے. میں کہ ان کو پوچھو بے وقوف ہو، بریلوی بھی دوزخی ہو گئے، دیوبندی بھی دوزخی ہو گئے، اہل حدیث بھی دوزخ ہو گئے. نہ اساں جنت جانا نہ تساں جنت جانا، تے جنت تہاڈا پیو ویسی. اپنے ماں نال دسو یار، گل میں غلط پہ کردا یا ٹھیک؟ او بھائی میرے جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ تو کر رہا ہے. وہ اتنے بڑے بینر چھپ رہے ہیں. مجھے بتاؤ اپنے ایمان سے، یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے،
تم نے تو یہاں پنڈی میں دیکھا ہے نا، میں ڈی جی خان، ڈی آئی خان، میں جناب والا ملتان، اوکاڑا، سیوال، جن جن علاقوں میں نے دیکھا ہے، کشمیر کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، شہر کو جا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں نے پورے پنجاب میں، حتیٰ کہ سرحد کے علاقوں میں بھی میں نے ہر جگہ اشتہار لکھا دیکھا، شہدائے لال مسجد کانفرنس۔ یہ آپ اشتہار آپ نے پڑھا تھا۔ میں انصاف کی بھیک مانگوں گا، مجھے بتائیے اپنے ایمان سے میرے قریب نبی کے دور میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کوئی ایک شہید اسلام کانفرنس حضور سے ثابت کر دیجیے۔ سمجھی نہیں بات آپ؟ صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں اتنے صحابہ شہید ہوئے، کوئی ایک شہداء اسلام کانفرنس ثابت کر دیجیے۔ حضرت عمر نے کوئی اپنے دور خلافت میں کوئی ایک شہداء اسلام کانفرنس منعقد کی ہو؟ حضرت عثمان نے کی ہو؟ حضرت علی نے کی ہو؟ نہیں کی ہے، تم کر رہے ہو۔ بدتی کون ہوا؟ مجھے بتائیے، بریلویوں کی مساجد کے محراب ہیں یا نہیں ہیں؟ دیوبندیوں کی مساجد کے محراب ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل حدیثوں کی مساجد کے محراب ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو اپنے ایمان سے ہیں؟ مجھے بتائیے حضور نے مسجد کا محراب بنایا ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں مسجد کا محراب بنایا ہو؟ حضرت عمر نے بنایا، عثمان پاک نے بنایا، مولا علی نے بنایا ہو؟ یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بنایا ہے، یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ تو جس مسجد کا محراب ہے وہاں نماز پڑھنا کیا ہوئی؟ بات سمجھے نہیں بھائی میرے، لم تقولون ما لا تفعلون، بات تم ایسی کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل ہی نہیں؟ ہمیں تو ایک میلاد کا تانا دیتے ہو، ہم اس طرح کے تانے دے تمہیں کئی دے سکتے ہیں۔ بات سمجھی نہیں آپ بھائی میرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہی انجمن فدائیان مصطفیٰ۔ یار تو سنو جوان میں پاگل ہو، کیوں اتنا خرچہ کیتا نے، اتنی لائٹنگ، اتنے اشتہار، اتنا ساؤنڈ، اے جناب اتنا خرچہ، یہ اکٹھا کر کے کسی غریب نو دیو، آج او دی روٹی بن پویا۔ اتنا میلاد پہ تم نے خرچ کر دیا ہے، یہی اکٹھا کرتے کسی غریب کو دے دیتے، اس کی روٹی بن پڑتی۔ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ میں نے کہا بھائی میرے، ہم نے تو بڑا چھوٹا سا اجتماع کیا ہے، یہ چھوٹا سا اکٹھ کیا ہے جس پہ لاکھوں نہیں ہزاروں خرچ ہوئے ہوں گے، یہ چھوٹا سا اجتماع کیا ہے، تمہیں غریب یاد آ گئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں دیوبندیوں، رائے پنڈ کے اجتماع میں لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، آج تک کسی دیوبندی کو توفیق ہوئی ہے کہ رائے پنڈ کے 8 لاکھ اجتماع پہ کروڑوں خرچ کرنے والوں سے پوچھو کہ یہ کروڑوں اکٹھے کر کے کسی غریب نو دیو، چھوڑو آدھی روٹی بن پوے؟ اور میں پوچھتا ہوں، لال مسجد کے اندر 36 ہزار کی کلاشنکوف چلتی رہی ہے، اور کسی دیوبندی کو یہ تکلیف ہوئی ہے، ہمت ہوئی ہے کہ غازی برادران کو جا کے مشورہ دیتا، یار ایک کلاشنکوف بیچا، ایک مہینے دا غریب دی روٹی تے بن دی ہے۔ میں نے کہا دور کیوں جاتے ہو یار؟ مولانا طارق جمیل صاحب تمہارے بڑے، ان بریکٹ وڈے، خود ہی سمجھ لو، تمہارے طارق جمیل صاحب بڑی لچھدار میٹھی میٹھی تقریریں سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بندہ اپنا عقیدہ چھپائے اس دور کا سب سے بڑا وہ منافق ہے، جو بندہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتا وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ لیکن لچھدار میٹھی میٹھی تقریریں سننے والوں ہمیں کہتے ہیں فضول خرچی، اتنا خرچ کر دی ہے، غریب کی روٹی بن پڑتی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، طارق جمیل کے بیٹے کی شادی جناب ملتان کے ساتھ گاؤں ہے تلمبا، وہاں طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، 15,000 بندے نے ولیمہ کھایا ہے، 15,000 بندے نے۔ 3 الگ الگ ہیلی پیڈ بنائے گئے، ایک پہ درانی صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ، دوسرے پہ پرویز الہی جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اور تیسرے پہ ارباب رحیم سندھ کا وزیر اعلیٰ، انہوں نے لینڈ کیا، 3 الگ الگ ان کے لیے ہیلی پیڈ بنائے گئے تھے۔ میں نے کہا 15,000 بندے نے ولیمہ کھایا تھا، لینڈ کروزر، سرف اور ٹوڈی یہاں سے نیچے تک گڈی ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کسی نے طارق جمیل کو مشورہ نہیں دیا؟ حضور کا ولیمہ 100 بندے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ 15,000 بندے دا کھانا کسی غریب نو دیو، آؤ دی روٹی بن۔
بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تم اتنے بڑے اشتہار چھاپتے ہو، اتنا خرچ کرتے ہو، یہ دڑل جو لگی یار یہی کسی غریب کو دیتے اس کی روٹی بن پڑتی۔ ہمیں مشورہ وہ دو جس پہ تمہارا اپنا عمل نہ ہو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی میرے ایسے مفت کے مشورے اپنے پاس رکھو جس پہ تمہارا اپنا ہی عمل نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سامنے زیت شام توجہ کرنا، دلائل کی دنیا میں یہ لوگ مات کھا گئے ہیں، ہمارا سامنا نہیں کر سکتے، صرف ٹوٹ کے رہ گئے ہیں، ٹوٹ کے اتنا خرچ کرتے کسی غریب کو دیتے جو اور کدھروں نہ دیکھو جی میلاد دی محفل ہے، نماز مٹ پڑھ دی کوئی نہیں سنی، ٹوٹ کے یقین کوئی دلائل نہیں ہے ان کے بعد، ٹوٹ کے دیکھیں گے میلاد کی نماز تو پڑھتے نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو نماز پڑھتے؟ کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ میں کہا میلاد منا، مسئلہ ہے کہ میلاد جائز ہے کہ ناجائز، نماز تو دور دی، مسئلہ ہی تھے میلاد جائز ہے کہ تو نماز پڑھتا نا، تو میلاد منا۔ تو یہ بہانے کیوں بنانا؟ سیدھا میلاد ناجائز ہے، یہ بہانے کیوں مناتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہا الحمدللہ سنی تو تو نمازی بھی زیادہ، تو بے نمازی بھی تو زیادہ، کیونکہ ہے نہیں جو زیادہ، وہ ہے نہیں جو زیادہ تارا والے۔ میں نے کہا ذرا اندازہ کر لے، ایک علاقہ باؤنڈری قائم کر لے، اس علاقے کے اندر مساجد گن لے، 10 مساجد اہل سنت کی ہوں گی، 2 تیری ہوں گی، 10 مسجد نمازی اکٹھے کرتے، 2 اکٹھے کرتے۔ پتہ کیا وہ مسجد بڑی بھری ہوئی ہوتی ہے جی انہوں دی، میں پورے گراں جائے کی ہوئی نیا صاحب پورے گراں جائے ایک ہی ہوئی، اساڑی ہوئی ہیں دا، میں کو دا نمازی اکٹھے کر، تیرے تے نسدیں بھی نظر کو نہ سا۔ یہ ٹوٹکوں سے مذہب نہیں چلتا میرے بھائی، مذہب قرآن و سنت سے چلتا ہے۔ دلائل کی دنیا میں بات کرو، دلائل کی دنیا میں ٹوٹ کے نہ ہمیں بتاؤ، ٹوٹکوں سے مذہب کی بنیاد نہیں بنتی۔ عجیب جناب والا ٹوٹ کے پکائے ہوئے اس قوم نے۔ اللہ توجہ ہے؟ تیرا اچھا مشورہ ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مجھے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، نماز اللہ کا فرض ہے۔ بات نماز کی نہیں ہے، بات میلاد کی ہو رہی ہے۔ میلاد منانا جائز ہے نہ جائز ہے، اس پہ بات کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دلائل میں مات کھا گئے یہ لوگ، دلائل نہیں ان کے پاس، اور جب دلائل ختم ہو گئے اب بدماشی کی راہ اختیار کر لی گئی، اب بلاسٹ ہونے لگے، قوم کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی۔ میں کہتا ہوں آج تک کسی سنی نے کسی دیوبندی وہابی کی مسجد پہ کوئی بلاسٹ کیا ہو تو تمہیں کس نے حق دیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس، میلاد کے جلوس پہ تم فائرنگ کرو؟ 25 شہداء کی لاشیں اٹھی ہیں، نشتر پارک کے اندر تم نے لاشوں کے ڈھیر لگائے ہیں میلاد کے جلوس میں۔ کیا میلاد رک گیا ہے؟ اس طرح میلاد رکتا تو یہ محفل منعقد نہ ہوتی۔ تم نے فیصل آباد کے اندر فائرنگ کی ہے، کیا تم کیا سمجھتے ہو گولیوں کی بوچھاڑ سے یہ سنی حضور کا میلاد چھوڑ دے گا؟ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، حضور کا میلاد نہیں چھوٹ سکتا۔ کہو تو چھوڑ دیں گے غم جہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے غم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم
نہ چھوڑیں گے مل کے مگر میلاد کی محفل سجانا ہم. جو محبت والا ہے وہ بولے، سارے بولو جو حضور کا میلاد منانے والے ہو. کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس چیز کا اظہار کرو. کہو تو چھوڑ دیں مزہ نہیں آ رہا، آخر تک آواز آنی چاہیے. کہو تو چھوڑ دیں یہ غم جان کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل سجانا. کہو تو چھوڑ دیں گے غم جہاں کی محفل ساری مگر میلاد کی محفل سجانا غم. تم نے نشتر پار کے اندر ڈھیر لگائے سنیوں کی لاشوں کی. اگر میلاد ہم چھوڑنے والے ہوتے پچھلے سال کا یہ شان ارتحال دے کے میلاد چھوڑا. یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. گجرانوالہ کے اندر میلاد کے جلوس پہ اہل حدیثوں نے فیرنگ کی ہے. ڈیرہ کے اندر میلاد کے جلوس پہ جو بندیوں نے فیرنگ کی ہے، اور فیصل آباد کے اندر میلاد کے جلوس پہ سپہ صحابہ والوں نے فیرنگ کی ہے. اور اگلی بات بھی کرتا چلوں، خود جناب والا انصاف کرو. سپہ صحابہ والے جناب والا ڈیرہ اسماعیل خان کے میلاد کے جلوس پہ فیرنگ کریں، اور جناب والا اہل حدیث گجرانوالہ کے میلاد کے جلوس پہ فیرنگ کریں، اور جناب والا یہی دیوبندی فیصل آباد کے میلاد کے جلوس پہ فیرنگ کریں، اور ہندو دلی کے اندر میلاد کے جلوس پہ فیرنگ کریں، اور مرزائی سرگودے کے اندر میلاد کے جلوس پہ فیرنگ کریں. خود انصاف کرو، تم سچے ہو یا وہ سچے؟ یار سارے ہمیں پتھر مارتے، سارے ہمیں گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، سارے ہم پہ سنگباری کرتے ہیں. کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمیں ٹارگٹ کر رہے دیوبندی، کوئی فیصل آباد میں دیوبندی ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی گجرانوالے کے اندر اہل حدیث ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، اور دلی کے اندر میلاد کے جلوس پہ ہندو فائرنگ کر رہا ہے، اور سرگودا کے چک میں جناب والا مرزائی میلاد کے جلوس پہ فائرنگ کر رہا ہے. مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، میلاد صرف اکیلا سنی منانے والا، فیرنگ سبھی کرنے والے. میں کہتا ہوں او سارے مرزائیوں، سارے نجدیوں، بھابیوں، اے ہندوؤں، سارے تم بھائی بھائی اکٹھے ہو جاؤ. ہم سارا کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر میلاد کی سجانا غم. کہو تو چھوڑ دیں گے غم جہاں کی محفلیں، کہو تو چھوڑ دیں گے غم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، ہم نہ چھوڑیں گے، ہم نہ چھوڑیں گے مگر میلاد سجانا. ہم نہ چھوڑیں گے مگر میلاد سجانا غم. آج جنابی والا حسن البنا کہتا ہے ہم یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہر گھر سے مشل بردار جلوس لے کے نکلتے ہیں، اور 12 ربیع الاول مصر کی بات کر رہا ہوں، اخوان المسلمون کا جنابی والا کمانڈر حسن البنا 6 لاکھ مسلح افراد کا اکیلا قائد.
اور میں 12 ربیع الاول کی مغرب کی نماز کے بعد مشعل بردہ جلوس میرے کریم نبی کی عظمت کا میرے مرشد کامل کے گھر سے نکلتا ہے، مختلف گزرگاہوں سے ہوتا ہوا، مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا، اختتام پذیر ہوا میرے مرشد کامل کے گھر، اور مرشد کامل نے ہمیں کھجوروں سے اور دودھ سے ہماری ضیافت کی۔ جب ہم واپس جانے لگے تو مرشد کامل نے کہا سارے جنازہ پڑھ کے جانا، اللہ نے 12 سال کے بعد بیٹی دی تھی، آج وہ فوت ہو گئی ہے، سارے جنازہ پڑھ کے جانا۔ میں نے عرض کیا مرشد کامل اتنا بڑا شان ارتحال ہو گیا ہے، پہلے ہمیں بتاتے، متبادل کہیں سے ہم جلوس نکالتے، اتنا بڑا شان ہو گیا ہے، 12 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دی آپ کو، آج وہ فوت ہو گئی ہے، پھر بھی حضور کے میلاد کا جشن آپ نے منایا، کسی اور جگہ سے ہم میلاد کا جلوس نکالتے۔ حسن البنا کہتے ہیں میرے مرشد کامل نے مجھے ڈانٹا، پر میں حسن البنا کیا کہتا ہے، میں اپنی بچی کی وفات پہ اپنے نبی کا میلاد کیسے چھوڑ دوں؟ ہو تو چھوڑ دے کہ غم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجا